جب تک اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں انسان، یہ درخت، یہ شجر، یہ ہرے بھرے کھیت کیسے سامنے آتے ہیں؟ اس کے لیے مٹی میں ملنا پڑتا ہے کسی کو۔ یہی شہید اسی لیے زندہ ہوتا ہے کہ اپنی ہستی کو مٹا کے قوم کو زندگی دیتا ہے۔ آپ بیج کو، یہ جتنے بھی جن سے فصلیں اگتی ہیں، برنی میں رکھ دیجیے، گھر میں کوئی اثر دکھائیں گے؟ شیشے کے برتن میں رکھ دیجیے، سرف میں رکھ دیجیے، جار میں رکھ دیجیے، نہیں۔ جب تک اس کی قبر نہیں بنائیں گے، جب تک اسے زمین میں دفن نہیں کریں گے، یعنی اس کی ہستی کو جب مٹائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ کوپل اتنی نرم و نازک کوپل کہ جسے پھونک مارو تو ٹوٹ جائے، بارش کا ایک قطرہ برداشت نہیں کر سکتی وہ کوپل زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جائے۔ یعنی اس نرم و نازک کوپل میں اللہ کتنی طاقت دے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے مٹانا پڑتا ہے اپنی ہستی کو۔ اور اپنی ہستی کو مٹانے کا سب سے بڑا معصومی نے جو ذریعہ بتایا کیا ہے؟ اس ڈر سے لگاؤ، عبادت سے لگاؤ۔ جو اپنی عبادت میں سستی کرتا ہے وہ دین کا کام نہیں کر سکتا، یاد رکھنا اس بات۔ جو اپنی عبادت سے غافل ہے، جس نے اپنی عبادت کی طرف توجہ نہیں دی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عمل زدگی کا شکار ہو جاتا ہے انسان کہ میں تو قوم کے کام کروں، بڑے بڑے کام کروں، ہو جائے گی نماز پڑھنے کے بعد، یہ کام زیادہ نہیں ہے۔ عبادت سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں۔ ہم نے محاذ جنگ میں توپوں کی، گولوں کی برسات میں ننھے مجاہدین کو مسلح بچھا کے نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری لڑائی اسی لیے ہے، کیوں؟ ان کے مولا نے صفین میں یہی کہا تھا، تیروں کی برسات میں مسلح بچھا کے کسی دین کے لیے لڑ رہا ہوں، دین کے لیے، ہمارا سب کچھ ہے دین کے لیے۔ لہذا چھوٹے چھوٹے جو بچے بیٹھے ان کو بتانا یہ فرض ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی، کیا یہ موقع دیا، یہ جو آپ یہاں بیٹھے یہ بھی قدرت نے ایک موقع دے دیا، اس طرف آ جاؤ تاکہ کچھ باتیں تمہارے کان میں پڑ جائیں۔ اپنی ہستی کو مٹاؤ، اللہ سے لو لگاؤ۔ کوئی ایک وقت رات کا 10 منٹ، میں نہیں کہتا کہ پوری رات، 10 منٹ ایک وقت کر دو کہ اللہ سے باتیں کرنی، مولا سے باتیں کرنی، امام زمانہ سے گفتگو کرنا۔ یقین جانو جب تم اپنے امام سے گفتگو کرو گے تو تمہیں بالکل ایسا لگے گا کہ امام تمہیں جواب بھی دے رہا ہے۔ جب تم اللہ سے گلہ شکوہ کرو گے تمہیں لگے گا کہ اللہ صرف تمہاری ہی سن رہا ہے، تمہارا جواب بھی دے رہا ہے۔ حالانکہ اربوں لوگ ہیں نا، ایک وقت میں کتنے لوگ پکارتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص اللہ کو پکارتا ہے تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ میری آواز سن رہا ہے، اور جنہیں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے وہ بھی میری آواز سن رہے ہیں۔ تو جب تک یہ دونوں طرف کے پہلو، عبادی پہلو بھی اور سماجی پہلو، ان دونوں طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی، ہمارا راستہ طویل سے طویل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دعائیں جو ہے نا، رات کی تاریکی کی دعائیں، یہ بڑا اثر رکھتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ افطار ہو، ربی ہو، راضی ہو، مزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ جب تک انسان یہ رات کا کچھ حصہ وقت نہ کرے اسے کچھ نہیں ملتا، اور اگر رات کا کچھ حصہ وقت کر دے تو العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء، جو کتابیں آپ پڑھتے ہو تو پڑھتے ہی ہیں، اللہ آپ کے دل میں علم کے نور کو اتار دے گا۔ اس علم کے نور کی پہلی پہچان کیا ہے؟ حق اور باطل کی تمیز سکھا دیتا ہے یہ، یعنی وہ بصیرت دل کی آنکھوں کو اللہ روشن کر دیتا ہے کہ ان آنکھوں کی مدد سے وہ حق اور باطل میں پہچان کر سکے۔ بس یہی آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہی حر کے ساتھ ہوا۔ حر دل میں ایمان رکھتا تھا مگر کوئی ہدایت کرنے والا نہ تھا، اسے ایک لشکر کی تلاش تھی جو لشکر اسے ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ نوکر تھا، سپاہی تھا فوج کا، لیکن جو ہی حسین کے قافلے سے ملاقات ہوئی وہ سویا ہوا مومن اندر سے بیدار ہو گیا۔ اس نے موازنہ کرنا شروع کیا، حق اور باطل کی تمیز اسے آ گئی۔ یہ جدھر 72 ہے یہی حق ہے، اور یہ جدھر ہزاروں لاکھوں ہیں یہی باطل ہے۔ تو جب حق اور باطل کی تمیز آ جائے
پھر انسان کو جان کی پرواہ نہیں رہتی. پھر وہ اپنے مولا کے قدموں میں آ کے کہتا ہے کہ مولا اجازت دے، سب سے پہلے میں اپنی جان قربان کروں گا. جو حق اور باطل کی تمیز کے لیے یہ عبادت کے پہلو کو نظر انداز کبھی بھی نہ کرنا چاہتا. اور کربلا کا پیغام بھی یہی ہے. مائیں شب عاشور اپنے بچوں کو کیا درس دے رہی؟ کوئی ماں کہتی تھی یوم علی اکبر ہے نا تو جناب علی اکبر کا ہی ذکر کرتا. کتنی منتوں مرادوں سے پالا ہے علی اکبر کو. کسی ماں کا بیٹا علی اکبر سے زیادہ حسین ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور نوجوانی ایسی تھی علی اکبر کی کہ مدینے میں جب باہر نکلتے تھے تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈالو، میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. اور جب باہر جاتے تھے تو بوڑھے بزرگ صحابہ نوجوانوں سے کہتے تھے رسول کو دیکھنا چاہتے ہو؟ حسین کے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرو. اب بتائیں وہ ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہوگی. لیکن شب عاشور وہی ماں اپنے اسی بیٹے سے کہتی ہے کہ بس اب ایک ہی خواہش ہے کہ حسین پر قربان ہو جا، اپنے بابا پر قربان ہو جا. کوئی ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے، نوجوانوں سے، نو عمر ہے اونو محمد، تمہارے بابا ہوتے ذمہ داری پوری کرتے نہیں ہیں، جاؤ قربان ہو جاؤ. جناب ام فروا، جناب قاسم، یہ صرف مسائل پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں باتیں، ان کرداروں کو اتارنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ جوانی ہے کیا چیز. جوانی ختم ہو جائے گی، آپ جوانی کی باتیں یاد کرتے رہیں گے کیا اچھا کیا کیا برا کیا. لیکن اگر دین کے راستے میں جوانی خرچ ہو تو انسان فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری. اور مولا کا فرمان بھی ہے کہ اپنی نسلوں کو شجاعت کا ورثہ دے کر جاؤ. یعنی تمہاری نسلیں فخر کریں کہ ہم بہادر ماں باپ کی اولاد. جیسے مولا کائنات معصوم ہے، امام ہے، پیغمبر کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہے علی، لیکن فخر کرتے تھے اپنے ہاشمی ہونے پہ. کیوں؟ جناب ہاشم کی سخاوت بھی اور شجاعت بھی. اور کوئی نظر آتا ہے آپ کو آپ کے باپ دادا پہ فخر کرتا ہوا؟ نہیں، یہ محمد اور علی ہیں، یہ حسن اور حسین، یہ سید سجاد اور محمد باقر ہیں کہ ہر مقام پہ اپنے آبا و جد پہ فخر کرتے نظر آتے ہیں. وہ ورثہ دے کر جاؤ. تو بس میں یہی دعا کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کروں گا کہ پروردگار جس صاحبان کے نیچے میری ملت کے جوان، نوجوان اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، یہ بیٹھے، پروردگار ان پر اپنی رحمتیں نازل کریں. اور یہ جو دنیا کی آرام و آسائش اور دوسرے لہو و لعاب کو چھوڑ کر یہاں اللہ کی خاطر جمع ہوئے، بار الہ ان کو عزم علی اکبر عطا فرما دے، انہیں عزم اون محمد دے دے. بار الہ جیسے عزادار ہونے کا حق ہے انہیں ویسا عزادار بنا دے. کہتے نا کہ نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کی چھاؤں میں. نماز وہ ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں ہو، اور آج کے دور میں کہتا ہوں کہ عزاداری وہ ہے جو بموں کے سائے میں ہو، جو بموں کے دھماکوں میں ہو. عزادار وہی ہے کہ لاشیں گر جائیں مگر عباس کا علم اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے. اور نوجوانوں تم ہی وہ علمدار ہو جنہیں پڑھ کر اس علم کو سنبھالنا ہے اور عباس کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جانا ہے. وما علینا